بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں سورہ فتح سے دفینہ معلوم کرنے کا طریقہ اور اس تعلق سے سورہ فتح کی زکوٰۃ کا طریقہ، یہ دو باتیں میں عرض کروں گا۔ اور دفینہ معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو بڑا ٹریڈیشنل، بڑا مشہور ہے کہ سفید مرغ کے گلے میں یا اس کے داہنے پر پہ یہ نقش سورہ فتح کا باندھ دیں، اور سورہ فتح کا نقش سے مراد وہ عددی نقش نہیں بلکہ از اول تا آخر مکمل سورہ فتح ما تسمیہ لکھیں زعفران سے، اور پھر اس کو چاروں طرف گھیرا دے کر کے بارڈر لگا کر کے باریک کاغذ پہ لکھے، پھر اس کو لپیٹ کر کے چاندی کے خول میں بند کر کے یا کسی کپڑے میں سل کر کے اس کو مرغ کے گلے میں ڈال دیں یا اس کے داہنے پر پہ باندھ دیں، اور شب بدھ یعنی بدھ کے دن طلوع فجر سے قبل، یعنی کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے سے کچھ 5-7 منٹ قبل مرغ کو مشتبہ مقام پہ چھوڑ دیں گے، تو جہاں پہ دفینہ ہوگا وہاں پہ جا کر کے وہ چونچ مارے گا یا بانگ دے گا۔ اچھا، اس سے یہ جیسے کہ ایک مغالطہ ہو سکتا ہے کہ وہی وقت ہوتا ہے مرغ کے بانگ دینے کا، تو اس میں جو ہے اس کا لحاظ رکھیے گا کہ ایسا نہیں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ غیر معمولی طور پر بانگ دے گا، اور وہاں پہ مطلب کہ پیر سے جو ہے نا کوریدے گا بھی، چونچ بھی مارے گا، تو اس کی کیفیت وہ مطلب روزمرہ کے بانگ دینے سے بالکل ہی جدا ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ منگل کا دن گزار کر کے عشاء کے بعد ایک سفید رکابی پر، یعنی کہ چینی مٹی کی ایسی رکابی ہو، بڑی رکابی جس میں کوئی ڈیزائن یا لائننگ وغیرہ نہیں ہو، بالکل سفید ہو، اس میں سورہ فتح مکمل لکھ لیں زعفران سے، اور اس کے بعد اس میں حرمل جو ہے اس سے پلیٹ کو بالکل ڈھک دیں، اتنا حرمل ہو کہ ایک بھی حرف لکھا ہوا سورہ فتح کا نہیں دکھنا چاہیے۔ پھر 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھ کر کے اس میں دم کر دیں، اور اس کو کسی سرپوش وغیرہ کسی چیز سے ڈھک کر کے چھوڑ دیں۔ پھر بالکل اسی وقت جا کر کے اس مقام پہ وہ حرمل بکھیر دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ طلوع فجر سے قبل۔ پھر فجر کی نماز ادا کریں گے، جب آفتاب طلوع ہو جائے تو پھر اس مقام پہ ہم جائیں گے، تو اگر وہاں پہ دفینہ ہوگا تو سارا حرمل جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا، ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا، تو اس سے ہم اندازہ کر لیں گے تو اس مقام پہ دفینہ ہے۔ اچھا، یہ خیال رہے کہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں، یہ صرف عاملین کے لیے ہے، کیونکہ عاملین جانتے ہیں کہ اگر دفینہ کا اندازہ ہو جائے اور بلکہ یقین ہو جائے کہ یہاں پہ دفینہ ہے یا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ تو عام لوگ جو ہے اس طریقے سے کھیل تماشے کے طور پر اس کو ہرگز نہ آزمائیں، بلکہ مختلف شہروں کا میں نام لینا نہیں چاہتا، وہاں تو ہر تیسرے چوتھے گھر میں دفینہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ آپ اس کو میری بات سن کر کے اور اس طریقے سے آزمائش کریں، یا اس کو جو ہے وہ مطلب ایک کھیل تماشے کے طور پر یا کسی کے بتائے ہوئے کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے اس طریقے سے کریں، یہ ہرگز نہ کریں۔ صرف عاملین کے لیے، جو کونا مشق پختہ عامل ہیں، معتبر عاملین ہیں، صرف ان کے لیے۔ تو ان احباب میں سے جو عاملین احباب ہیں، وہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اگر کوئی صاحب مجاز ہیں تو وہ کرے، یا اپنے مرشد سے یا استاد سے اس کی اجازت لے لے، اور اگر فقیر کی نگرانی میں کرنا ہے تو فقیر کی نگرانی میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فتح کو 9 مرتبہ ایک چلہ مکمل پڑھنا ہے 40 دن، اور فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے بدھ کے روز سے، نوچندی بدھ، نوچندہ بدھ سے پڑھیں یا عروج ماہ کا جو بدھ ہو اس سے آپ پڑھیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کسی قسم میں کوئی پرہیز بھی نہیں ہوتا، بس یہ کہ پابندی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ اس کو کر لیں گے تو یہ عمل میں آ جائے گا، خاص اس مقصد کے لیے۔ پھر روزانہ 1 مرتبہ اس کو ہمیشہ ورد میں رکھیں گے تو اس کے اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔
اور یہ کہ بالخصوص جو یہ 2 طریقے ہم نے بتائے دفینہ معلوم کرنے کے، اس میں یہ کام کرتا ہے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔